بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدثر ٹی وی 1 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں ہم قسط وار ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حالات پیش آئے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح استقامت سے کام لیا اور کس طرح تمام صحابہ کرام کو جوڑ کر رکھا۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط قوت اور جسم کے مالک اور بہادر بھی اس اعلان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہنے لگے کہ جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی فطری بصیرت اور رائے کا عملی اظہار کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے اور اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیات تلاوت فرما کر اپنی بات کو مزید مؤثر کر دیا۔ یہ خطبہ اور اس میں تلاوت کی گئی آیات سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اتنا حوصلہ ملا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اتنے جان لیوا حادثے کے بعد بھی اتنے بلند حوصلے اور عزائم کا اعادہ کوئی حلیم متبع اور صابر انسان ہی کر سکتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت سنبھالنے کا حقدار ہے۔ ناظرین، اتنے حوصلے اور اتنی ہمت کے باوجود سخاوت اور عجز صدیقی کا حال دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ خود ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اسی موقع پر ملک مقرب جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل بعد از خلافت بھی جاری و ساری رہا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات روزگارانہ کی خاطر سامان تجارت لے کر بازار جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سامان بیچنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون نبھائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں اہل خانہ کے نان و نفقے کا انتظام نہ کروں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ حاصل کر لیں۔ اس پر آپ نے رضامندی اس شرط پر ظاہر کی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام فرد کے برابر وظیفہ مقرر ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مدینے میں ایک نابینا بڑھیا مقیم ہے اور اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے، تو اس بڑھیا کے ہاں حاضر ہوئے تو بڑھیا نے کہا کہ کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور میرے گھر کے سارے امور سر انجام دے کر لوٹ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متعدد بار جستجو کے بعد میں نے ایک نقاب پوش کو طلوع آفتاب سے پیشتر دیکھا کہ منہ پر کپڑا اوڑھے اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے، اور وہاں سے جب وہ واپس نکلتا ہے تو میں نے اس آدمی کو دبوچا اور چہرے سے کپڑا اتارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے اور طاقتور کمزور ہے، کہ اگر کوئی ظلماً کسی کا حق غصب کرے گا تو میں ضرور ضرور وہ حاصل کر کے مظلوم کی نصرت کروں گا، اور جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں
تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں شریعت سے انحراف برتوں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مدثر ٹی وی 1 سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔